ویڈیو کے ٹاپک سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ 60 سے 70% لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرتے. تو ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہمارا خیال رکھیں. اب آ جاتے ہیں ٹاپک کی طرف. میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی انگزائٹی کے اوپر، تو اس کا جو رسپانس تھا وہ اتنا اوور ویلمنگ تھا، اتنے زیادہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، اور میں بھی یہ دیکھ کے بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ ینگ لوگوں میں انگزائٹی اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے. اور ایک کویسچن بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بہت سارے خیالات پہ قابو کیسے پایا جائے. یہ سوال تھا لوگوں کا، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں کہ بہت سے خیالات پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سارے خیالات پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ ایک خیال میں گم ہو جائے. تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے، نہ قریب ہے نہ دور ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو، یعنی کہ نماز کے ذریعے اللہ کی یاد قائم کرو، یعنی کہ مقصد اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو نماز کے ذریعے، یا پورے دن میں کسی محفل میں بیٹھے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو محفل میں اور ذکر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تنہائی میں پکارو، میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا. تم محفل میں میرا ذکر کرو، میں بھی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک محفل ہے. اب انسان اگر سوچے کہ اللہ کی جو محفل ہے اس میں کون کون ہوگا، یہی سوچ کے کہ جب میں ایک محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ بھی اپنی ایک محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، تو کن لوگوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کن شخصیات میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سوچ کے ہی انسان کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ سکون قلب صرف اللہ کی یاد میں ہے. آج کا انسان دنیاوی پرابلمز کو لے کے کہ میری لائف میں اتنے پرابلمز چل رہے ہیں اور دوسری کی لائف ٹھیک ہے، میری لائف میں سارے پرابلمز ہیں، کمپیریزن نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ آپ کی جو زندگی میں جو شکر کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے آپ کا کمپیریزن دوسرے بندے سے ہوتا رہتا ہے. تو جس دن آپ تسلی سے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو گنو اور دیکھو کہ کتنی نعمتیں ہیں، باوجود اس کے کہ آپ باؤنڈری کراس کرتے ہو، باوجود اس کے کہ کبھی کبھی آپ اللہ کو بھول جاتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا رزق نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، لیکن وہ سب بھول کے وقتی طور پہ کوئی ایک چھوٹی سی پریشانی اس کو اپنے ذہن میں سوچ کے بار بار سوچ کے اتنی بڑی کر دیتے ہو. ابھی کل کال پہ میری بات ہو رہی تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میں نے اتنا سوچا کیونکہ میری ترقی نہیں ہوئی، پروموشن نہیں ہوئی، اور 1 ہی سال بعد اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، لیکن وہ 1 سال میں گلہ کرتا رہا. تو وہ 1 سال جو آپ شکر میں گزار سکتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ نے گلہ کیا، اللہ نے پھر بھی آپ کو پروموشن دے دی اور آپ کو جو ہے نا ترقی دے دی. تو انسان جو ہے نا وہ اسی لیے اس کے لیے جو جملہ یوز ہوا ہے، جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے کہ نادان ہے. کیونکہ خوشی جب آتی ہے تو پھولا نہیں سماتا، غم جب آتا ہے، تکلیف جب آتی ہے تو گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو غم کو بھی اسی طرح سے ویلکم کرو جیسے خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ چٹھی ایک ہی طرف سے آ رہی ہے. اسی طرح سے اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو رازق ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جتنا مرضی بھی مہنگائی ہو جائے، بھوکا آپ کو نہیں سلا رہا. 3 وقت کی نہ صحیح تو 2 وقت کی روٹی آپ کو ملے گی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اس سٹیٹ میں ہیں کہ بالکل فاقوں تک آ جائیں. اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم جب ذرا سا تفکر کریں گے، سوچیں گے کہ دیکھو کتنی ترقی ہو گئی، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بن گئی ہیں، لیکن جو یہ شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے، اس کے مقابلے کا شہد کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتی. یعنی کہ شہد کی مکھی کو ایک ایسا ہنر دیا ہے، ایک ایسا علم دیا ہے اللہ نے کہ وہ جب بھی شہد بنائے گی اور جب بھی مارکیٹ میں آرٹیفیشل شہد اور اصلی خالص شہد رکھا جائے گا تو قیمت خالص شہد کی زیادہ ہوگی. اسی طرح سے گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ جیسی خالص جو نعمت ہے آپ کو اللہ دے رہا ہے. دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں جو لے کے چل رہا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو کیا وہ آپ کی یہ جو وقتی پریشانی ہے اس سے باخبر نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. انسان جو ہے نا صبر نہیں کرتا، صبر کرنا بھول جاتا ہے.
اور گلے کی طرف آ جاتا ہے اور پھر جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے تو یہی گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو سوچیں ذرا تسلی سے, تنہائی میں بیٹھیں, دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی پرابلمز ہیں کیا یہ ہمیشہ کی ہیں. آپ کا جو مضمون تھا نا, جو ٹاپک تھا, وہ ڈپارچر کا تھا. آپ اس دنیا میں کچھ عرصے بعد اس دنیا سے واپس جانے والے ہو انشاءاللہ, کوئی ایک انسان نہیں بچ سکتا. تو مضمون ڈپارچر کا تھا, آپ ارائیول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے بس اس دنیا سے ابھی جانا ہی نہیں ہے. تو اگر اس دنیا سے بچنا مشکل ہے, یعنی کہ آپ نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے, تو جانے سے پہلے کچھ چیزیں تو ساتھ لے کے جانی ہے نا, سامان. تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ ڈھیر ساری دولت ہے جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ سکون, خوشیاں, آسانیاں یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. آپ کو اگر کوئی سکون دینے والا نہیں ملا تو آپ کسی کو سکون دینے والا بن جائیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی بے جان چیزوں سے محبت, میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ ہم بے جان چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اور بے جان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم بے حس ہو گئے, اور بے حسی سے خطرناک اور کوئی بیماری نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی دنیا کو آباد کرے, ہمارے دلوں کو نرم کرے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسی سخت پتھروں سے بھی اللہ نے پانی جاری کر دیا, لیکن تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہاں سے جو ہے رکت طاری نہیں ہوتی ہے, تیرا دل نرم نہیں ہوتا, اور تو نے اپنے دل کو پتھر کی طرح ہارڈ کر دیا ہے, اور اس میں سے کسی کی بھلائی, کسی کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں نکلتی. تو سوچیں کہ ہم جو یہ کچھ عرصے کے لیے ادھر ہیں تو ہماری دل کی دنیا آباد ہونی چاہیے, دل کی دنیا نرم ہونی چاہیے, اور باقی تو ایک ایک کر کے سب نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اور آخر میں اگر مرنا ہی ہے تو بندہ اوکھا ہو کے کیوں مرے. دو لوگ جو کہ اللہ کے پاس زندگی گزار کے واپس جائیں گے, اور ایک شخص جس نے بڑا شور مچایا ہے, بڑے گلے شکوے کیے ہیں, اور ایک بندہ جو تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے, تو کیا دونوں کا استقبال ایک طرح سے کیا جائے گا؟ سوچیں ان باتوں کے اوپر, کیونکہ چھوٹی سی لائف ہے اور ایک ایک کر کے سب نے پار لگنا ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یہ دنیا ہے نا, یہ مومن کے لیے, مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کا جو قید خانے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلتا ہے تو بندہ خوشی خوشی باہر نکلتا ہے. تو اس زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہاں جا کے انشاءاللہ سرخرو ہو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو استقامت دے اور صحیح معنوں میں دین کی سمجھ دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا سکیں. بہت سارے لوگ اسٹرینتھ ٹریننگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جسم کا طاقتور ہونا یا جسم کا کمزور ہونا. تو آج ہم بات کریں گے کہ اصل میں کمزور انسان کون ہے اور اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں. یہ نظر آئے تو محتاط ہو جایا کریں, اور خود سے بھی محتاط ہو جائیں. اگر اپنے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے. کمزور انسان کی پہلی نشانی, معاف نہیں کرے گا. آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ, کسی کا دیا ہوا دھوکہ, کسی کی ہوئی بری بات, وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا. تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے, کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ اسی نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے. تو محتاط رہیں, کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے. معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے, تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے. تو یہ ہے پہلی نشانی. دوسری نشانی کمزور انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا. کبھی کوئی ایسی بات آ جائے, کوئی کانفلکٹ آ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فل زور لگائے گا, اپنی غلطی نہیں مانے گا. کسی بھی مسئلے کا جو وجہ ہے نا وہ دوسروں پہ ڈالے گا, خود کو بیچ میں انوالو نہیں کرے گا, جتنا مرضی بھی آپ کر لیں. تو یہ انسان بھی بڑا کمزور ہوتا ہے, اور یہ انسان بھی آگے گرو نہیں کر سکتا. جو انسان غلطی کرے اور فوراً معافی مانگے اور بولے کہ جی واقعی اس میں میری غلطی تھی, مجھ سے کوئی کمی رہ گئی, وہ انسان بہت آگے نکلتا ہے اور اللہ اس کو بڑا نوازتا ہے. تو اگر آپ کو کسی میں یہ نظر آئے کہ ذرا آپ اس کو کوئی بات کریں اور وہ یہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میری تو غلطی ہے ہی نہیں, اور یہ آپ کو اپنی روٹین میں لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اگر تو آپ خود یہ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں. یقین کریں کہ غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا, بلکہ بہت بلند ہو جاتا ہے اور بہت آگے نکل جاتا ہے. کمزور انسان کی تیسری نشانی,
وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی، اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے سٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دولت سب اکٹھا ہو بھی جائے نا تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا۔ کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر آنا شروع ہو، تو ایسا انسان تکبر کی زد میں ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے نا وہ اصل میں بڑا بدقسمت اور بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے نا تو اس کو اللہ کی عطائی سمجھے، اس میں اپنی مرضی شامل کر کے خطا نہ کرے۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی کہ وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتا۔ اگر آپ کوئی اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کریں، مومن کا آئینہ ہے، تو اگر آپ کو اس کی اصلاح کے لیے بات کریں تو وہ فوراً اس کو پرسنل لے لے گا، اور اس کو اتنا بڑا شوق لگے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ برائی میرے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اس نے کیسے کہہ دیا۔ تو اپنی غلطیوں کا، اپنی کمیوں کا احساس ہونا بھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، تاکہ بندہ ان کو بہتر کر لے، ٹھیک کر لے۔ تو ایسا انسان کہ جس کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ پرسنل ہو گیا، تو وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کمزوری کو دور کریں۔ دوست وہ ہے جو تم سے تمہاری خامی اور دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دوست دیا ہے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ ایسے ہی زندگی کا سفر کٹتا ہے، اور انسان جیسے جیسے اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو اپنے اندر وہ جو غلطیاں ہیں ان کو اللہ کے حکم سے مائنس کرتا رہتا ہے۔ کمزور انسان کی پانچویں نشانی، بہت بولے گا، فضول بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتا ہے نا، وہ سچ اور جھوٹ ملا کے بولتا ہے، مجبوری بن جاتی ہے اس کی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو سمندر ہے نا، خاموشی ہے، خاموشی سمندر ہے اور بولنا دریا ہے۔ تمہیں سمندر ڈھونڈ رہا ہے اور تم دریا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ تو یہ جو خاموش رہنا، اٹینٹیو رہنا، علم کا بہت سارا حصہ خاموشی اور ادب میں پوشیدہ ہے۔ تو جو انسان بہت بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ علم ہے ہی لا علم کا نام۔ تو اگر ایک انسان بہت بولتا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑا کمزور انسان ہے اور وہ زیادہ سیکھ نہیں پائے گا۔ تو بولنا اچھی بات ہے، لیکن بولنا جسم کا عمل ہے، نفس کا عمل ہے، خاموشی روح کا عمل ہے۔ تو یہ خاموشی بڑی ضروری ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں نا تو ہم بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے غور و فکر کر کے عمل بھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ بس یہی کمزوریاں نکال دی جائیں تو باطنی طاقت مل جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ باطنی طاقت، باطنی قوت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ظاہری قوت ہے نا، ایک باطنی قوت۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جسم لہو لہان ہے، فرشتہ انتظار میں ہے، فرشتے انتظار میں ہے کہ ابھی حکم ہوگا تو پتھر مارنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن کا مفہوم کہ یہ نہ صحیح، ان کے آنے والی نسل میں سے صحیح، وہ تو ایمان لائیں گے نا۔ تو باطنی قوت یہ ہے کہ قوت رکھتے ہوئے قوت کا استعمال نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ طاقت ہے، لیکن آپ نقصان نہ پہنچائیں، تو یہ اصلی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ یس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔